الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، وقال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو بزرگوں، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا. ہر مسلمان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اٹھانا چاہیے تھا. اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس نے اس رمضان کے مہینے میں اچھی طریقے سے عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، پورے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، اچھی طریقے سے اس کی قدر کی، تو وہ بندہ پورے سال رمضان کے انوارات، برکتیں اور رحمتیں فائدہ اٹھاتا رہے، اور پورے 11 مہینے اس کو اس کا احساس اور محسوس کرے گا. اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہیں کی، روزے نہیں، تراویح نہیں، گناہ چھوڑنے کا نام نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں، تو رمضان اس پر بھی گزر گیا، لیکن اس کو رمضان کے انوارات اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں کا پورے سال اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. پھر چاہے ایسے رمضان اس پر کتنے بھی گزر جائے، اس کے اندر تبدیلی نظر نہیں آئے. تو رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا، یہ ہمارے لیے امتحان کا مہینہ تھا. امتحان ہوتا ہے دنیا کے اندر. جب امتحان کا موقع آتا ہے تو وہ ترقی کے لیے ہوتا ہے امتحان. مثال کے طور پر 5ویں کا امتحان دیا تو اب ترقی ہوگی، پاس ہو گیا تو 6ٹھی میں چلا جائے گا. پھر 6ٹھی کا امتحان دے گا، پاس ہوا تو 7ویں میں جائے گا. اگر کوئی 20 سال سے 5ویں کا امتحان دے رہا ہے اور پاس ہی نہیں ہو رہا، آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ترقی کہیں گے یا تنزلی کہیں گے؟ یہ تو تنزلی ہے، کیونکہ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن 20 سال سے وہی ہے 5ویں کے اندر. اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے امتحان کا مہینہ ہوگا. اگر اس کو صحیح طریقے سے گزار کر ہم پاس ہو گئے تو پھر ہماری ترقی ہوگی، روحانی ترقی، دینی اعتبار سے ترقی. اور اگر رمضان کی صحیح قدر نہیں کی ہوگی اور اس کے اندر ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو دینی ترقی بھی نہیں ہوگی، روحانی ترقی بھی نہیں ہوگی. پھر چاہے کسی پر 20 رمضان گزر جائے، 30 رمضان گزر جائے، اس کے اندر کبھی دینی اور روحانی ترقی نہیں ہوگی. اس لیے امتحان کا مہینہ تھا، ٹریننگ کا مہینہ تھا. رمضان کے اندر اللہ نے کچھ دیر کے لیے ہمیں ٹرین کیا. حلال کھانے پینے سے بھی ہمیں روکے رکھا تھا. کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، اپنی بیوی کے قریب جانا یہ حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہم نے رمضان کے اندر ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا. تو اللہ فرما رہے کہ ایک مہینہ تم حلال کھانے پینے اور حلال خواہش سے روکے رہے، تو پورے 11 مہینے جو چیزیں پہلے سے حرام ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو. یہ ٹریننگ اللہ نے کرا دی کہ حلال سے روکا اس لیے تاکہ پوری زندگی حرام سے روکے رہے. غیبت حرام، سود حرام، رشوت حرام، گالی دینا ایک دوسرے کو حرام، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ قطع رحمی، یہ سارے وہ کام ہے جو حرام ہے پہلے سے. تو حلال سے جب رمضان میں رکے رہے تو جو پہلے سے حرام ہے اس سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھو پوری زندگی. اس لیے اللہ نے یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا. اب دیکھو قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا قیامت کے دن، اس کے لیے بہتر ہوگا. ایک دوسری قرآن کی آیت ہے: جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو اس کے بدلے 10 ثواب دے گا.
10 نیکی کا ثواب یا 10 اجر اس کا بڑھا دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیکی کو کرنا یہ بھی علامت ہے خیر کی۔ نیکی کرنے کے درمیان میں اخلاص پیدا کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے، اور اخلاص کے ساتھ نیکی کو قیامت تک اور موت تک باقی رکھنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ دیکھو کیسا ہوتا، پہلے تو انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوئی تو پھر وہ نیکی کی حفاظت بھی نہیں کرے گا، نیک کرنے کا کام، نیکی کرنے کا شوق بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے رہتے کہ پہلے تو نیکی ہی نہیں کرتے، اور اگر نیکی کر لیے تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا کہ دکھلاوے کے لیے نیکی کرے، اور اگر کبھی اخلاص بھی ہو گیا پیدا تو پھر وہ نیکی کی حفاظت نہیں کرتے، نیکی کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ تو سب چیزیں ضروری ہے، نیکی کرنا بھی ضروری، اس کے اندر اخلاص بھی ضروری، اور اس نیکی کو موت تک باقی رکھنا یہ بھی ضروری، ورنہ پوری زندگی نیک عمل کرے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس شخص کون ہے؟ مفلس کا مطلب کنگال، غریب، جس کا مال دولت سب لٹ گیا ہو، یہ بندہ کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ کنگال تو وہ جس کے پاس مال نہیں ہو، پیسہ نہیں ہو، اور کوئی بھی چیز اس کے پاس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس شخص وہ ہے کہ قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، صدقہ، خیرات، بیان، تبلیغ، دعوت، جہاد، یہ سارے نیک اعمال لے کر قیامت میں آئے گا۔ لیکن کسی کو گالی دی ہوں گی دنیا میں، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب یہ سب لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آئیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ اب اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں، نہ زمین دے سکتا، نہ کچھ کر سکتا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس نے جتنے نیک عمل کیے ہوں گے وہ سارے نیک عمل ان لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ اب آخر میں کچھ نہیں بچے گا، پھر بھی حق والے باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے اب ان کے جو گناہ بچے ہوئے وہ اس کے سر پر ڈال دو، اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یعنی پتہ چلا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نیکیوں کی حفاظت ہے۔ کیا ہے؟ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کر لینا یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز ہے نیکیوں کی حفاظت کرنا، اور موت تک، قیامت تک اس کی حفاظت ہو جائے، یہ اہم چیز ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ ہم نے عبادت کی، روزے، تلاوت، جتنی عبادت ہم کر سکتے تھے کر لیے۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ ان عبادتوں کو باقی رکھنا، موت تک باقی رکھنا، قیامت تک اس کو ساتھ میں لے کر جانا، یہ بڑی چیز ہے، اہم چیز ہے۔ رمضان کا مہینہ پورا عبادت میں گزار دیا، لیکن رمضان کے بعد جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں، دھوکہ چھوڑنے تیار نہیں، رشوت، سود چھوڑنے تیار نہیں، گالی گلوچ چھوڑنے تیار نہیں، ہے نا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے تیار نہیں، بڑوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آنا اس کے لیے تیار نہیں۔ یعنی جتنے گناہ کے کام ہیں وہ سب ہم رمضان کے بعد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال تھے وہ سب ہم کیا ہے، ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ جو رمضان میں ہم نے کیے وہ ہم کیا کر رہے ہیں، ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی جب قیامت کے دن پیشی ہوگی تو یہ جتنے رمضان کی عبادت ہے وہ سب ضائع ہو چکے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہم نے اس کی حفاظت اور پہرے داری اور چوکی داری نہیں کی، اس کی کس کے ذریعے سے، نیک عمل کرنے کے ذریعے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی کیا نہیں ہوئی، تو اس کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک تھرمومیٹر ہم کو دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ رمضان کی عبادت قبول ہوئی تو رمضان کے بعد کی زندگی دیکھو، اگر رمضان کے بعد کی 11 مہینے اس کے بعد کی زندگی میں تبدیلی ہے، پہلے نماز نہیں تھی اب نماز کی پابندی ہے نا، پہلے سنتوں کا اہتمام نہیں تھا اب سنتوں کا اہتمام شروع ہو گیا ہے نا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار، نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار، گانے میوزک سے اپنے کانوں کی حفاظت، زبان کو گالی گلوچ، غیبت، عیب جوئی، برائی سے بچانے کے اوپر تیار ہو گیا، اور پوری زندگی تبدیل ہو گئی رمضان کے بعد، تو اس کا مطلب رمضان کے عمل قبول ہوئے۔ اور اگر رمضان کی بعد کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس رمضان پورتا اعمال کیے وہ بھی کمی زیادتی کے ساتھ، اور اس کے بعد کی زندگی ویسی جیسے پہلے تھی،
نہ نظروں کی حفاظت، نہ کانوں کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ ہاتھ کی حفاظت، نہ پیروں کی حفاظت، نہ نماز کا اہتمام، نہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام. یہ ساری چیزیں جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہے. گناہ بھی چھوڑے نہیں اور نیک عمل بھی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو کھینچتا ہے. ایک نیک عمل اور دوسرے نیک عمل کے درمیان ایک میگنیٹ ہوتا ہے. ایک نیک عمل ہوا تو اس کو دوسرے نیک عمل کی توفیق ہو، پھر دوسرا ہوا تو پھر تیسرے نیک عمل کی توفیق ہو. اس لیے رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی تو اس کا مطلب آگے بھی اللہ اس کو عبادتیں کی توفیق دیں گے، پوری زندگی وہ عبادتوں پر جمع رہے گا. تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ استقامت اعمال کے اوپر یہ بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، سفیان بن عبداللہ، صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی اسلام کے بارے میں ایسی بات بتاؤ کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی نوبت نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لاؤ پھر اس پر جم جاؤ، یہ سب سے بہترین نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں. وہ صحابی بہت خوش ہو گئے. تو پتہ چلا اس روایت سے کہ نیک عمل پر یقین لانا، اللہ پر یقین لانا اور اس پر جم جانا، یہ بڑی کیا ہے؟ کامیابی. تو استقامت اعمال کے اوپر یہ بہت ضروری ہے نا. اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہم پر گزرا عبادتوں کے ساتھ، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پوری زندگی، پورے باقی 11 مہینے ہم اپنے آپ کو کیا ہے؟ اعمال کے اہتمام اور اعمال کی پابندی کے ساتھ گزارے. رمضان کے اندر 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے اور تراویح 20 رکعت ایکسٹرا پڑھتے تھے، ہے نا. اب باقی مہینے کے اندر تراویح بھی اللہ نے نہیں رکھی، تہجد بھی نوافل یعنی شہری میں نہیں اٹھنا ہوتا ہے تو تہجد بھی پڑھنا نہیں ہوتا. تو اللہ فرما رہے ٹھیک ہے تراویح بھی مت پڑھو، چل جائے گا، باقی 11 مہینے تہجد بھی نہیں ہوئی چلے گا، لیکن کم سے کم 5 نمازیں تو پڑھو، ہے نا. عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تھے، تو باقی 11 مہینے صرف عشاء پڑھنے کیا دشواری پیش آ رہی. رمضان کے مہینے میں سحری میں بھی اٹھ جاتے تھے، تہجد بھی 2 رکعت کی توفیق ہو جاتی ہے، تو باقی 11 مہینے صرف فجر کی 4 رکعت پڑھنے کیا مشکل ہو رہا ہے. اللہ یہ سکھا رہے ہیں نا. پورے رمضان کے مہینے میں کھانا پینا صبح شہری سے لے کر افطاری تک رکے رہے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو رکایا. تو پورے 11 مہینے حرام کیوں کھا لیتے ہو؟ حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روک پاتے؟ یہ ٹریننگ اللہ نے کیا اور ہمیں کیا ہے؟ پورے 11 مہینے ہمیں اس طرح گزارنا. دوسری بات جو مجھے کہنے ہے آج کے اعتبار سے کہ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شوال کا مہینہ اس کو بڑی خصوصیت ہے، بڑی فضیلت والا یہ مہینہ ہے. فضیلت کے اعتبار سے یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد شوال کا مہینہ ہے. گویا کہ رمضان کا پڑوسی مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا مہینہ جو ابھی شروع ہے. اور پڑوسی اچھا ہو تو اس کے برکتیں اور اس کے فائدے پڑوس والا بھی حاصل کرتا ہے. جیسے ہمارے پڑوس کے اندر کوئی بہت اچھا نیک اللہ والا کوئی رہنے کے لیے آ جائے تو وہ عبادتیں کریں گا، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. قرآن کی تلاوت گھر میں ہوگی تو ہمارے پڑوس میں کان میں پڑیں گی تو اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، علماء کی صحبت میں رہو، اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کو جو فائدہ حاصل ہے اللہ کی طرف سے، اس کا فائدہ تمہیں بھی ہو جائے گا. اس لیے بڑے بڑے اللہ والوں کی یہ تمنائیں ہوتی تھی کہ یہ نیک لوگوں کی قبر ہے، نیک لوگ یہاں بہت زیادہ دفن ہے اس قبرستان میں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی اس قبرستان میں دفن کرنا، تاکہ نیک لوگوں کو جو اللہ کی رحمتیں قبر کے اندر حاصل ہو رہی ہے اس کی کچھ چھینٹیں ہم کو بھی نصیب ہو جائے. اس لیے نیک لوگوں کی یہ تمنائیں ہوتی تھی. ایک قبرستان ہے ترکیہ کے اندر، مقبرۃ المحمدیین اس کا نام ہے، یعنی جن جن لوگوں کا نام محمد ہوگا انہی لوگوں کو وہاں دفن کیا جائے گا. آج تو جن لوگوں کا نام محمد ہوتا ہے ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے. اور محمد نام کی بھی فضیلت ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو محمد نام کی برکت سے بہت زیادہ فائدے قبر کے اندر حاصل فرمائے. تو ان لوگوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کے بازو میں دفن ہونے میں بھی فائدہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بھی فائدہ ہوتا. اور پڑوسی اگر نیک مل جائے اور اچھا مل جائے، باادب اخلاق والا، تو اس سے بھی پڑوسیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. تو رمضان بڑا بابرکت مہینہ تھا، تو اس کی برکتیں اور رحمتیں شوال کے مہینے میں بھی، اس کی رحمتیں اور انوارات کچھ نہ کچھ رمضان کے مہینے میں، شوال کے مہینے بھی اللہ نے عطا فرمائی. ایک یہ فضیلت. دوسری فضیلت شوال کے مہینے کو یہ حاصل ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے متعین معلوم مہینے ہیں. تو
تو حج کے مہینے کون کون سے؟ یہ شوال کا مہینہ، یہ اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے 10 دن، اس کو کہتے ہیں حج کے دن، اس کو کہتے ہیں حج کے دن. یعنی شوال حج کے مہینے اور حج کے دن شروع ہونے میں یہ شوال کا مہینہ سب سے پہلا ہے. یعنی اگر کوئی آج سے حج کا احرام باندھ کر نکل جائے تو وہ نکل سکتا، حج کی نیت کر کے آج ہی سے نکل جائے تو وہ نکل سکتا. پھر اس کو آج جانے کے بعد حج میں ابھی سے لے کر اس کو جو مکہ کے حج کے 5 دن ہوتے ہیں، یعنی بقرعید کی 3 دن اور اس کے پہلے 2 دن، تو اس تک اس کو کیا حج کا احرام باندھنا پڑے گا اور وہ باندھ سکتا ہے. یعنی رمضان کے مہینے میں اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا، اس کے پہلے مہینے میں نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ حج کے ایام نہیں ہے، حج کے دن نہیں ہے. لیکن شوال کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے کوئی حج کے ایام نیت کر کے باندھ سکتا ہے احرام. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ حج کے دن شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں. تیسری فضیلت یہ ہے کہ شوال کا مہینے کی جو سب سے پہلی رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ ہم کہتے ہیں، یعنی ابھی جو عید کا دن گزرا ہے اس کے پہلے کی جو رات تھی وہ لیلۃ الجائزہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر عبادت کا ثواب اللہ نے رکھا ہے. تو پتہ چلا کہ شوال کی پہلی رات کے اندر عبادت کی فضیلت ہے. یہ ایک فضیلت شوال کے مہینے کو حاصل ہے. چوتھی فضیلت عید الفطر، یعنی ہمارے اسلام کے اندر 2 عید بڑی خوشی کے دن ہم منائے جاتے ہیں. اس میں ایک عید الفطر ہے اور دوسری بقر عید ہے. تو اس میں بھی عید الفطر ایک ایسی عید ہے جو بہت زیادہ خوشی کے ذریعے ہم مناتے. بقر عید کے دن میں تو بہت زیادہ سارے لوگوں پر عید بھی نظر نہیں آتی، یعنی جو بکرے کاٹنے میں اور اس میں لگے رہتے تو ان پہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عید کا دن. لیکن عید الفطر ایسی ہے جو بہت زیادہ سب لوگ اس کو کیا ہے خوشی کے طور پر مناتے. تو عید الفطر کا جو دن ہے وہ بھی شوال کے مہینے کے اندر، یعنی عید کا دن جو ہم مناتے وہ رمضان میں نہیں مناتے، ایک شوال کو کیا ہے مناتے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. اور ایک فضیلت شوال کے مہینے کی یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں اللہ نے روزے رکھے 6 روزے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس مہینے میں جو ابھی مہینہ چل رہا ہے شوال کا، اس میں 6 دن روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کو پورا سال مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب دے. کتنے سال؟ پورا سال. اور اس کی وجہ اور اس کا طریقہ یہ بتایا علماء نے کہ رمضان کے 30 روزے ہم نے رکھے تو 30 روزے کو 10 سے ملٹیپلائی کرنا، کیونکہ ایک نیکی پر اللہ 10 دیتے، ایک روزے کا ثواب اللہ 10 روزے کا ثواب دیں گے. تو 30 دن رمضان کے روزے رکھے تو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 300 ہو جاتے، 300 دن کا ثواب مل گیا. اب شوال کے مہینے میں 6 روزے اگر رکھ لیے تو 6 کے بدلے اللہ 60 دن کا ثواب دیں گے. اس طرح 360 دن کا ثواب ہو جائے. تو یہ جو شوال کے مہینے کے اندر جو روزے رکھے اللہ نے، بڑی فضیلت والے روزے، اس کو رکھنا چاہیے. فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، نفل روزے ہے، سنت روزے مستحب ہے. کوئی رکھنا چاہے تو بڑا ثواب، پورے سال کا ثواب ملے گا. کوئی نہیں رکھے تو گناہ بھی نہیں ہوگا. تو فضیلت ہے، رکھنا چاہیے. کیونکہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے 30 دن کے، تو 6 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ مہینے میں. اور یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں کنٹینیو رکھنا بھی ضروری نہیں، مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں. سٹاپ لے کے رکھیں گے تو بھی چلے گا. پیر جمعرات کوئی رکھے گا تو بھی چلے گا. کوئی ایک رکھے پھر 3 دن بعد دوسرا رکھے پھر 4 دن بعد تیسرا رکھے. اس 30 دن کے اندر ٹکڑے ٹکڑے میں بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے. کنٹینیو اگر رکھنا چاہے تو کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہے، کوئی جو جس طرح چاہے روزے رکھ سکتے. تو رکھنا چاہیے. شوال کے روزے بڑے نفل روزے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور کوشش کرنا چاہیے اس کو رکھنے کی، کیونکہ نفل روزے کا کانسیپٹ ہمارے اندر سے اب ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی عرب کے اندر تو آج بھی ان کا رواج ہے، ان کا طریقہ ہے کہ پیر اور جمعرات کا اہتمام سے روزے رکھتے. اس لیے مدینہ مسجد نبوی کے اندر آج بھی پیر اور جمعرات کے دن افطاری کا انتظام کیا جاتا. عام دنوں میں، رمضان میں نہیں، عام دنوں میں بھی کیا جاتا، کیونکہ عام عرب کا معمول ہے. لیکن ہمارے ایشیا کانٹیننٹ میں یہ رواج نہیں ہے نفل روزے کا. ہاں فرض تو اہتمام سے رکھتے، لیکن نفل روزے کا رواج ختم ہوتا جاتا. اس لیے پیر جمعرات کو بھی اگر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ایک عمل ہو جائے گا، کیونکہ آپ پیر جمعرات کا اہتمام سے رکھتے تھے. تو اس لیے یہ روزے رکھے. نیت کیا کریں گے یہ روزے رکھنے کی کہ بھائی نفل روزے میں شوال کے رکھ رہا ہوں، اور یہ نیت رکھ کے شروع کر دیں. اور شہری کرنا سنت ہے،
تو اس میں بھی سنت رہے گا. لیکن اگر کسی سے سحری چھوٹ جائے اور سیدھا فجر کو آنکھ کھلی، 8 بجے آنکھ کھلی، اگر اس نے تب نیت کر لی تو بھی روزہ ہو جائے گا، تو بھی روزہ سحری اگر نہیں بھی کیا تو بھی اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. تو یہ روزے ایک فضیلت شوال کے روزے کی اس مہینے کے اندر یہ فضیلت ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کے قضا روزے کچھ باقی رہ گئے ہو، یعنی رمضان کے اندر سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہو یا اس کی بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہو، تو اس کو پہلے قضا روزے رکھنے چاہیے. یہ شوال کے مہینے میں اس کو کیسے قضا روزے جو اس کی چھوٹ گئے پوری زندگی میں وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ فرض روزہ یہ قرض کے درجے میں، فرض روزہ جو ہوتا ہے فرض عبادت ہے وہ قرض کے درجے میں، اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے نفل کے مقابلے میں. نفل کا نہ حساب ہوگا نہ اللہ سوال کریں گے کہ نفل کام تم نے کیوں نہیں کیا، لیکن فرض کا ضرور حساب ہوگا، فرض کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. شوال کے 6 روزے کے مقابلے میں یہ روزے جو قضا باقی ہے وہ رکھ لے، پھر اس کے بعد کیا ہے 6 روزے اگر اس کو موقع مل جائے نفل تو پھر کیا کر لے وہ رکھ لے. شوال کے 6 روزے اور جو ہمارے قرض روزے اس کو مکس نہیں کریں گے. اگر کسی نے ایسی نیت کر لی کہ میں قضا بھی رکھ رہا اور اسی میں نفل روزے بھی شوال کے، تو فرض روزہ ادا ہوگا، وہ نفل 6 روزے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو الگ سے اس کو رکھنا پڑے گا. تو کوشش یہ کرے کہ بھائی پہلے قضا رکھ لے، اور اگر کسی کو قضا نہیں رکھ پا رہا ہے، گرمی کا موسم ہے ابھی، تو پھر جب ٹھنڈی آ جائیں گی جب قضا رکھ لے، اور یہ مہینے کے اندر یہ نفل 6 روزے کیا ہے رکھ لے. ٹھیک ہے، نفل روزے پورا سال عبادت کا اور پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. تیسری بات آج آخری مجھے یہ کہنی ہے کہ ابھی 10ویں کے بھی امتحانات ہو گئے، 12ویں کے بھی امتحان ہو گئے، اور ابھی سمر ویکیشن شروع ہو جائیں گے، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں بھی لگ جائیں گی. تو یہ اب ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا چھٹیوں کا زمانہ صحیح طریقے پر اور صحیح جگہ پر لگائے، ہے نا. چھٹیاں شروع ہو جاتی ہے، اگر ان کا چھٹیوں کا صحیح ترتیب اور صحیح وقت گزارنے کا ترتیب ہم نے نہیں بنائی تو پھر یہ غلط کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں گے بچے، غلط بیٹھکوں میں، غلط گھومنے پھرنے میں، یہاں کیا اپنے آپ کو لگا کر ضائع کر دیں گے اور ثواب بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو سمر کی گرمیوں کی چھٹی ہے ان کو صحیح جگہ پر لگائے. تو سب سے بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو بچے 10ویں کے اندر یا 11ویں میں، جو 12ویں میں جو بھی بچے جن کی چھٹیاں لگی، تو سب سے بہتر اور اچھا کام تو یہ ہے کہ ہم ان کو چلے کے اندر روانہ کریں. چلے کی جماعتیں اپنے وہاں سے بنتی ہے گرمیوں کی چھٹیوں، تو اس جماعت کے اندر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے بہتر گرمیوں کی چھٹیوں کو وصول کرنے کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جماعت میں ہم روانہ کریں. کیونکہ جماعت میں روانہ کریں گے تو سب سے پہلا ان کو مسجد کا ماحول ملے گا، فرشتوں کا ماحول ان کو ملے گا، غلط لوگوں کی صحبت سے وہ کیا بچے رہے گا، اور نیک لوگوں کی صحبت ان کو نصیب ہوگی پورے 40 دن. اب نیک لوگوں کی صحبت ملیں گی تو پھر خود بخود نیک عمل کرنا پڑے گا. 40 دن گزریں گے تو 5 نماز کا اہتمام کرے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا، کچھ دعائیں مانگنے کی بھی اس کو توفیق ہو جائے گی، احادیث کے حلقے میں بیٹھے گا، قرآن سیکھنا سکھانا ہو جائے گا، ضروری دینی معلومات اس کو حاصل ہو جائیں گی، فرائض، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اتنا سیکھ کر آ جائے گا 40 دن میں کہ پورا سال بھی اگر وہ ٹائم دیتا تو وہ سیکھ نہیں پائے گا. اتنا زیادہ فائدہ 40 دن کے اندر اللہ نے رکھا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں اپنی اولاد کے لیے 10ویں ہو گئی تو اس کو چلے میں روانہ کر دیں، اگر اس کی 12ویں ہو گئی تو اس کو 4 مہینے میں روانہ کر دیں. سب سے اچھا موقع گرمیوں کے اندر یہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. دوسرا طریقہ یہ کر سکتے کہ 40 دن کے اندر کسی مکتب کے اندر اس کو جوڑ دیں. 40 دن کے مکتب بھی ترتیب بنی ہے نا، اپنے یہاں علماء ایسی مکتب قائم کیے ہوئے، تو ہم 40 دن ان کو کیا ہے مکتب میں جوڑ دیں. کیونکہ اب وہ 11 مہینے اسکول کا ٹینشن، ہوم ورک اور کلاس کا اور کالج کا ٹینشن اتنا رہتا ہے کہ وہ دینی مکتب کو ٹائم نہیں دے پاتا. تو اب یہ 2 مہینے کی چھٹیاں ہے تو اب وہ بچوں کو ہم یہ ترتیب پر لائے کہ اس کو قرآن سیکھنا ہے، قرآن اس کو کیا ہے صحیح طریقے سے آ جانا چاہیے، اس لیے 2 مہینے وہ قرآن سیکھے، ہے نا. یہ ہو گیا بچوں کے تعلق سے. لڑکیوں کے تعلق سے ہم یہ فکر کریں کہ لڑکیوں کے بھی مکتب شروع ہے، 40 دن کے مکتب رہتے، 40 دن کے مدرسے کے اندر کورس رہتے کہ لڑکی اگر 40 دن چلے جائے تو اس کو دینی معلومات بنیادی ضروری اس کو کیا ہے سکھائی جاتی ہے. تو ہم ایسے معلومات حاصل کر لیں علماء کے پاس بیٹھ کر.
کہ ہماری لڑکی 10ویں میں تھی، وہ ابھی چھٹیاں ہے، 11ویں میں تھی، 12ویں میں تھی، تو ابھی اس کو مکتب میں یا مدرسے کے اندر 40 دن کا کورس کرانا ہے، تو پھر علماء کی رہبری میں ہم اس کو مدرسے میں بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں کچھ تو گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر لڑکیوں کو ہم کھانا پکانا یا معاشرے کی لائن کا دین یہ کیا ہے گھر کے اندر سکھا سکتے ہے نا، یہ بہت اچھا موقع رہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک کوشش کر سکتے بچوں کے تعلق سے کہ جو 10ویں کے پیپر یا جو بھی سبجیکٹ کے اندر کمزوری رہ گئی، جیسے انگلش میں کمزوری ہے، میتھس میں کمزوری ہے، یا کوئی بھی لینگویج میں کمزوری ہے، تو یہ 2 مہینے میں کے اندر اس سبجیکٹ کی کمزوری کو ریکور کرے۔ کیا کرے؟ ریکور کرے، محنت کرے۔ یہ 2 مہینے انگلش پر تھوڑی محنت کر لے، حساب پر تھوڑی محنت کر لے، تاکہ آگے اگر ایڈمیشن کے لیے یا آگے جو پڑھائی آئیں گی اس کے اندر دشواری پیش نہ آئے۔ تو یہ گرمیوں کی چھٹیاں وصول کرنا۔ اور دوسری بات، نوجوان اور جو بڑے ہیں، جو باپ ہے جن کے بچے ہیں، تو باپ کا بھی عذر یہ رہتا باقی 11 مہینے میں کہ بچوں کو چھوڑنا رہتا ہے اسکول کالجز میں، اس لیے ہم جماعت میں نہیں نکل سکتے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا بچوں کی نگرانی اور ان کو اسکول لانا لے جانا۔ تو اب بچوں کی چھٹیاں لگ جاتی، تو بچے کیا ہوتے ان کو لانا لے جانے کا ٹینشن نہیں رہتا، تو باپ کے لیے یہ وقت فارغ رہتا۔ تو باپ حضرات بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں نکل سکتے، جو ابا ہے وہ بھی 40 دن 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکال سکتے ہے نا۔ اسی طرح کچھ دینی قرآن سیکھنا سکھانا، اس میں بھی اپنے آپ کو لگا سکتے۔ جو بھی دینی لائن سے ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں کو وصول کرنے میں اپنے آپ کو لگائے، اور بچوں پر خاص نگرانی کرے۔ یہ چند کام ہے جو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی دیکھو ہمارے وہاں اجتماع رکھا ہوا ہے، 2 اپریل کو اجتماع ہے تلے گاؤں کے اندر، تو وہاں سے جماعتیں بھی بن رہی ہیں، اور اس میں 10ویں والوں کو بہت اچھا موقع ہے۔ ایک دم پیپر ختم ہونے کے بعد اجتماع اسی لیے رکھا گیا تاکہ 10ویں والے اور 12ویں کو بھی امتحان ہو گئے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ تو بہت سارے بچے اپنی مسجد سے بھی نکل رہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ جو بھی اپنا بچہ ہے نا، کچھ لوگ باپ لوگ ایسی کوشش کر رہے کہ 2 مہینہ اس کو گیریج میں لگا دیتے یا ٹیمپورری کوئی کام کے لیے لگا دیتے۔ ٹھیک ہے، لگا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کرو کہ پہلے ہم جماعت میں بھیجیں، تاکہ وہ کام کاروبار کرنے سے پہلے صحیح مسلمان تو بن جائے، صحیح دین کی اس کو سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ کاروبار تجارت میں لگ جائے گا، نہ نماز کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ داڑھی، کچھ بھی پتہ نہیں رہے گا اس کو۔ لیکن اگر چلہ لگانے کے بعد کام کاروبار میں جائیں گا تو جھوٹ سے بچے گا، دھوکہ دینے سے بچے گا، سود رشوت لین دین یہ سب کام سے بچے گا، نماز کی پابندی کرے گا، پھر اس کو کیا ہے ان کاموں کے برکت سے برکتیں، رحمتیں اور اللہ کے انوارات اس کو نظر آئیں گے، ہے نا۔ تو کوشش یہ کرے پہلے دین سکھائے، پھر اس کے بعد اس کو کیا ہے ڈاکٹر، عالم جو بھی بنانا ہے یہ سب ہم کوشش کریں۔ تو یہ گرمیوں کی چھٹی کے اندر تو پورے بیان کا خلاصہ یہ ہوا 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں جو اعمال کرے اس کو باقی رکھنا، پوری زندگی اب اعمال کرنا، پوری زندگی عبادت کا اہتمام کرنا۔ صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ ربانی مسلمان۔ جس طرح اللہ رمضان کے مہینے میں تھا وہ آج کے مہینے میں بھی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ موجود تھا، پوری زندگی اللہ ہم پر واچ رکھ رہے، پوری زندگی اللہ ہم پر کیا ہے نگرانی کر رہے۔ تو پوری زندگی نیک اعمال جس طرح ہم رمضان میں کر رہے تھے وہ پوری زندگی نیت کرنا اعمال کی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ شوال کے مہینے کے اندر ابھی جو مہینہ چل رہا ہے 6 روزے رکھنے کی نیت کرے، نفل روزے، اگر کوئی 6 روزے رکھے گا تو اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے۔ تیسرا کام میں نے جو بتایا گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر اس کو صحیح ترتیب ابھی سے بنائے کہ ہم کوئی کتاب پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تفسیر پڑھیں گے یا علماء کے ساتھ رہیں گے، مسائل سیکھیں گے، بچوں کے لائن سے میں نے بتایا تبلیغ کے اندر بھیجیں گے، جماعت میں بھیجیں گے، یا مکتب کے اندر 40 دن کا کورس بچوں سے کرائیں گے اور لڑکیوں کو بھی کیا ہے بھیجیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔